ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا وہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے کفار کی فتنہ انگیزیوں یعنی یہودیوں کی فتنہ انگیزیوں اور ان کی اسلام دشمنی، ان کی عداوت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دشمنی اور عداوت کے بارے میں اور مسلمانوں سے ان کی مخالفت، ان چیزوں کا اللہ رب العزت نے اس سے پہلے بیان فرما دیا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم، کہ اے ایمان والوں غیروں کو رازدار نہ بناؤ، یعنی کافروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اپنے راز نہ بتاؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے۔ کیوں رازدار نہ بناؤ؟ کیونکہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور تمہاری برائی کرنے میں یا تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، وہ لوگ تو تمہیں ہلاک کرنا چاہتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کا بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ جو ان کے منہ سے ظاہر ہوا بغض یہ تو چھوٹا ہے، مگر جو دلوں میں چھپا ہوا ہے بغض وہ تو اور زیادہ بڑا ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ بے شک ہم نے علامتیں بیان کر دی، آیتیں بیان کر دی، اگر تم عقل رکھتے ہو تو سمجھو۔ بعض مسلمان ایمان لانے کے بعد اس وقت اپنی قرابت داری رشتہ داریوں کی وجہ سے یا رضاعی رشتوں کی وجہ سے ہو یا دوستی یاری کی وجہ سے ہو، تو اس وقت مسلمان کچھ یہودیوں کو رشتہ داری کی وجہ سے ہو یا دوستی کی وجہ سے ہو اپنے راز بتایا کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان سے ہماری مخالفت صرف دین کے اندر ہے، باقی دنیاوی معاملات میں اور معاشرتی امور کے اندر یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، تو ان سے وہ مشورہ طلب کرنے کے لیے انہیں کبھی کبھی اپنے راز بتا دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا اور ان کے دلوں میں جو چھپا ہوا ہے وہ اور اس سے بڑھ کر ہے۔ تو یہودیوں کے ساتھ رشتہ داریوں کی وجہ سے کچھ مسلمان اپنے راز بتا دیا کرتے تھے۔ بعض مفسرین بلکہ اس کے اندر اس آیت کے اندر
کہ اس آیت میں کون مراد ہے، یعنی اس کے مصداق کون ہے، یہودی ہے، منافقین ہے کہ مشرکین ہے کہ تمام کفار ہے. تو اس میں مفسرین کا اختلاف ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد اس کے مصداق وہ یہودی ہیں جو مدینے کے اندر تھے. بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس کے مصداق منافقین ہے کہ جو ایمان والوں سے ملتے تھے تو ایمان والی حالت میں ملتے تھے، یعنی مسلمان بن کر، مگر دل میں کچھ اور ہوتا، ظاہر کچھ اور کرتے. بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے تمام کفار مشرکین مراد ہیں. بہرحال اس میں اختلاف ہے. اگر اس سے مراد یہودی ہیں تو اس لیے کہ وہ مسلمان اپنی دوستی یاری اور پڑوسی ہونے کی وجہ سے یا رشتہ داری کی وجہ سے اپنے کچھ راز انہیں بتاتے تھے، اور وہ لوگ اسلام کی دشمنی میں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے پھر وہ ان رازوں کو دوسروں کو جا کر کے بتا دیتے تھے. اسی طریقے سے منافقین، مسلمانوں کو اس لیے منع کیا گیا کہ منافقین سے اپنے راز نہ بتاؤ. کیوں کہ وہ لوگ تم سے تو مسلمان ہو کر ملتے ہیں، مگر وہ تمہارے راز جان کر کے اسلام کے جو دشمن ہیں انہیں جا کر کے وہ بتا دیتے ہیں، اور اپنی پوری طاقت پر اسلام کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. وہ تو تمہیں ہلاک کرنا چاہتے ہیں. یا تمام کفار مراد ہے، مشرکین مراد ہے. تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے اہم معاملات کے اندر ہو، دنیاوی امور ہو یا معاشرتی امور ہو یا پھر کوئی بھی مشورہ ہو، اپنے اہم معاملات میں ان سے نہ مشورہ لو اور نہ اپنے راز انہیں بتاؤ، کیونکہ یہ لوگ تمہارے دشمن ہیں. بلکہ ان کا بغض تو ان کی زبانوں سے ظاہر ہے، اور جو بغض ان کے اندر ہے وہ دلوں میں چھپا ہوا ہے، جو زبان سے ظاہر ہے اس سے بھی بڑا ہے. وہ اس سے معلوم ہوا کہ کفار سے دوستانہ تعلقات، دلی محبت و اخلاص حرام ہے. کیا ہے؟ کفار سے دوستانہ تعلقات، دلی محبت، یہ سب اخلاص کے ساتھ پیش آنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اور انہیں اپنا رازدار بنانا بھی ناجائز ہے، کیونکہ آیت میں صاف ظاہراً یہ کہا گیا کہ اپنے راز نہ بتاؤ، تو یہ بھی ناجائز ہے. اور تجربات سے یہ بھی ثابت ہے کہ کفار مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے. اور اللہ رب العزت نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے. وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ تمہیں جتنا ہو سکے اتنا زیادہ نقصان پہنچے. وہ تو اسلام کو ہلاک کرنا چاہتے، مسلمانوں کو برباد کرنا چاہتے. تو اپنے راز نہ بتاؤ. اور یہ تجربات سے یہ بھی ثابت ہے کہ کفار مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے. نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان حکمران کافروں اور مرتدوں کو اہم ترین عہدوں پر نہ لگائے. کافروں کو اہم ترین عہدوں پر نہ رکھا جائے. مسلمان حکمرانوں کو یہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ جس سے یہ لوگ غداری کرنے کا موقع پا جائے. اگر انہیں اہم عہدوں پر رکھا جائے تو یہ غدار، ان کی فطرت ہے اسلام کو نقصان پہنچانا، تو انہیں یہ موقع نہ مل جائے غداری کرنے کا، اس لیے انہیں اہم عہدوں پر نہ رکھا جائے. یہ لوگ غداری کرنے کا موقع انہیں پا جائیں گے، اس لیے انہیں نہ رکھا جائے. کیونکہ یہ لوگ تمہاری برائی چاہنے میں کوئی کمی نہیں کریں گے. ان کی تو خواہش ہی یہ ہے کہ مسلمان تکلیف و مشقت میں پڑے رہیں. نیز ان کی دشمنیاں ان کے الفاظ اور کردار سے ظاہر ہیں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں وہ اپنی زبانوں سے اسلام کے خلاف کیسا زہر اگلتے ہیں. آج بھی مسلمانوں کے خلاف وہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. آج بھی ہم آڑے دن دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں. ہمیں اللہ رب العزت نے پہلے ہی آگاہ فرما دیا کہ ان کی دشمنی ان کی زبانوں سے، ان کا بغض ظاہر ہے، اور جو دل میں ہے وہ تو چھپا ہوا ہے جو اس سے بھی بڑا ہے. ان کی دشمنیاں ان کے الفاظ اور کردار سے ظاہر ہیں.
جو وقتاً فوقتاً سامنے آتا رہتا ہے۔ جب زبانی دشمنی بھی سامنے آتی رہتی ہے تو جو دشمنی اور مسلمانوں سے بغض و عداوت ان کے دلوں میں ہوگی وہ کس قدر ہوگی۔ جب زبانی دشمنی، زبانی ایسی دشمنی جو ان کی زبانوں سے باہر آ رہی ہے، وہ اتنے زہریلے الفاظ ہوتے ہیں جو آج ایک مومن برداشت کرنے سے اس کی ایمان، قوت ایمان جواب دے جاتی ہیں۔ ایسے ایسے الفاظ وہ اسلام کے خلاف اگلتے ہیں، تو یہ تو ان کی زبان پر آیا ہوا بغض ہے، جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ کس قدر زیادہ ہوگا۔ تو جو دلوں میں ہے وہ اور زیادہ ہے، وہ کس قدر زیادہ ہوگا۔ یقیناً ان کے دلوں میں موجود دشمنی ظاہری دشمنی سے بڑھ کر ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اور کیا فرمایا، وما تخفی صدورہم اکبر، جو دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ لہذا اے مسلمانوں ان سے دوستی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں کھول کر بیان فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی جامعیت اور حقانیت کو اگر سمجھنا ہو تو ان آیات کو سامنے رکھ کر تمام دنیا کے مسلمان اور کافر ممالک کے حالات کا جائزہ لیں۔ اگر قرآن کی جامعیت اور حقانیت کو سمجھنا ہے تو قرآن کے ان الفاظ کو اپنے سامنے رکھیں، اور پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان ہیں اور کافر ممالک ہیں، کفار کے ممالک ہیں، ان ملکوں کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کیا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا وہ قطعی طور پر حق اور سچ نہیں ہے؟ کیا جو کچھ یہ بتایا گیا ہے کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ قطعی طور پر یہ حق ہے اور سچ ہے، یہی ہے آج ہو رہا ہے۔ یقیناً سچ ہے، تاریخ عالم، تاریخ اسلام اور موجودہ حالات تمام کے تمام قرآن کی ان آیات کی صداقت پر دلالت کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کی آپ تاریخ دیکھ لیں یا اسلام کی پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ کفار نے اسلام کے خلاف کیا کیا منصوبے بنائے، اسلام کے خلاف ان کی دشمنیاں اور دشمنیوں میں انہوں نے کیا کیا کردار اپنایا مسلمانوں کے خلاف۔ تو یہ ساری تاریخ، تاریخ اسلام، تاریخ عالم اور آج کے موجودہ حالات، یہ اس پر دلالت کرتے ہیں جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ لیکن افسوس کہ ابھی بھی ہماری آنکھیں خواب غفلت میں ہیں، ابھی بھی ہم غفلت کی نیند میں، ہمارے لوگ ابھی بھی انہی کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا مان رہے ہیں، جنہیں اپنے راز بتانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور ہم انہی کے پاس جا کر کے اپنی باتیں، ساری چیزیں، بھائی سے دشمنی ہے، حل جا کر کے ان سے تلاش کرتے ہیں، ہمارے گھریلو معاملات ہیں، مشورہ ان سے طلب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہو رہی ہیں جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے، ہمیں روکا گیا ہے کہ اپنے راز انہیں نہ بتاؤ، وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو چاہتے ہی یہ ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ، وہ تو تمہیں برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے۔ تو اگر تم خیر خواہ سمجھ کر کے دنیاوی معاملات میں یا معاشرتی امور کے اندر ان سے مشورہ طلب کرتے تو اس سے ہمیں روکا گیا ہے کہ آپ ان سے اپنی اہم ترین معاملات کے اندر نہ تو مشورہ لو، نہ تو ان سے دوستی یاری رکھو، بلکہ ان سے دور رہو۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن اللہم ارزقنا تلاوت القرآن اللہم اہدنا ہدایت القرآن اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔